اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے مکروہات روزہ بیان کروں گا۔ مکروہات روزہ ایسی چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، اگرچہ ان کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر یہ جتنی بھی مکروہات ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، ان کے معنوی اثرات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے روزے کا جو ثواب ہوتا ہے اس میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ تو بہتر ہے انسان اپنے آپ کو تمام مکروہات سے بچائے۔ مکروہات میں آج پہلے بیان کریں گے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا ذائقہ یا بو حلق تک پہنچے، اس صورت میں یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کا دوا آنکھ میں ڈال رہے ہیں یا سرما لگا رہے ہیں، اس کا ذائقہ یا بو آپ کے حلق تک نہیں پہنچے گی تو پھر یہ جائز ہے، اس سے نہ یہ مکروہات میں سے بھی نہیں ہے۔ اور مکروہات میں دوسرا، ہر وہ کام جو کمزوری کا باعث ہو روزے دار کے لیے تو وہ بھی مکروہ ہے، جیسے فسد کھلوانا اور حمام جانا، یہ روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ناک میں دوا ڈالنا، اگر علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی اس صورت میں یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ حلق تک پہنچ جائے گی، اس بات کا یقین ہے کہ یہ دوا حلق تک پہنچے گی، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ ناک میں دوائی نہیں ڈال سکتے۔ اور چوتھے نمبر پر خوشبودار گھاس سونگھنا، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے کہ وہ خوشبودار گھاس نہ سونگھے۔ اور عورت کا پانی میں بیٹھنا، یہ بھی روزے دار خاتون کے لیے مکروہ ہے کہ وہ پانی میں نہ بیٹھے۔ اور شیاف کرنا، کسی خشک چیز سے اینیما لینا، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے، وہ یہ بھی انجام نہ دے، اس فعل سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ شیاف کرنا یعنی کسی خشک چیز سے اینیما لینا، اگر کسی سیال چیز سے اینیما لیتا ہے یا تر چیز سے تو وہ تو مبتلات روزہ میں سے آ جاتی ہیں۔ بہرحال ساتویں نمبر پر جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا، چاہے مرد نے پہنا ہے یا خاتون نے پہنا ہے۔ جیسے بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا جو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اسے کم کرنے کے لیے انسان کپڑوں کے ساتھ نہاتا ہے یا کپڑے گیلے کر لیتا ہے تاکہ اسے تھوڑا ٹھنڈک محسوس ہو، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اور آٹھویں نمبر پر دانت نکلوانا اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یہ روزے دار کے لیے مکروہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک تو وہ دانت نہ نکلوائے، اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے وہ روزے دار انجام نہ دے۔ اور نویں نمبر پر تار لکڑی سے مسواک کرنا، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں، اگر روزے دار مسواک منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نکالے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، سوائے اس صورت میں جب مسواک کی تری لعاب دہن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، وإلا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ بلا وجہ پانی یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالنا، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ جیسے گرمیوں میں بعض لوگ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کلی کرتے رہتے ہیں بار بار، تو یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے، روزے دار خود کو اس سے بھی بچائے۔ اگرچہ آپ نماز کے وضو کے لیے جو کلی کرتے ہیں وہ مراد یہاں پر نہیں ہے، عام طور پر جو انسان پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ایسے کلی کرتا رہے یہ مکروہ ہے روزے دار کے لیے، اور کوئی سیال چیز منہ میں رکھتا ہے یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد بیوی کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں، وہ بھی منی نکالنے کے قصد کے بغیر ہو یا کوئی دوسرا شہوت انگیز کام انسان کرے، یہ بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ اور وہ اپنی بیوی سے منی نکالنے کے قصد کے بغیر اس کا بوسہ لیتا ہے یا اسے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، کوئی بھی فعل انجام دیتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کی منی خارج نہیں ہوگی اور اس کا قصد بھی نہیں ہے تو بھی یہ مکروہ ہے۔ اور اگر وہ منی نکالنے کے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا ہنسی مذاق کرتا ہے، اگر اس صورت میں اس کی منی خارج نہ بھی ہو تو بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی دوبارہ نیت کرے، چونکہ اس نے اس نیت کے ساتھ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کی ہے کہ میں منی نکالوں گا۔ اب اگر منی خارج نہیں بھی ہوئی، اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا تو بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی دوبارہ نیت کرے، اور اگر وہ دوبارہ نیت نہیں کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اور اگر روزے کی نیت وہ دوبارہ کرتا بھی ہے تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اس روزے کو تمام کرے اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔